مجلس، ناظرین شیعہ عزاداری، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ مجلس بعنوان مجلس چہلم جناب مرحوم سید تہذیب الحسن زیدی ابن سید محمد احمد زیدی مرحوم منعقد کی گئی ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام عالی جناب مولانا محمد حجت صاحب قبلہ۔ مجلس کا آغاز انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ تلاوت کلام پاک کے فرائض کو انجام دیں گے عالی جناب مولوی کوثر عالم پوری صاحب۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
ولا تحسبن الله غافلا عما تعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد. ابھی آپ حضرات جناب مولوی کوثر عالمپوری سے تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے. اب میں اس کے بعد پیشخانی کے لیے زحمت سخن دے رہا ہوں جناب زہیر سلطان پوری صاحب کو کہ تشریف لائیں. آپ حضرات ان کے استقبال میں ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. اللہم صلی اللہ محمد. شریعت کے بھی حصے میں جو مشکل کی گھڑی آئی شریعت کے بھی حصے میں جو مشکل کی گھڑی آئی شریعت کے بھی حصے میں جو مشکل کی گھڑی آئی وہ سیدھے فاطمہ زہرا کی چوکھٹ پر چلی آئی وہ سیدھے فاطمہ زہرا کی چوکھٹ پر چلی آئی. شعر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے. اے حر رومال سر پر باندھنے خود آ گئے مولا اے حر رومال سر پر باندھنے خود آ گئے مولا تمہارے پاس چل کر خود تمہاری زندگی آئی تمہارے پاس خود تمہارے پاس چل کر خود تمہاری زندگی آئی. یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے. فرشتے بھی تمہیں جبریل اب سردار کہتے ہیں کچھ ایسی کام سہنے فاطمہ کی نوکری آئی کچھ ایسی کام سہنے فاطمہ کی نوکری آئی. اندھیروں کے مسافر ہمسری مجھ سے نہیں کرنا اندھیروں کے مسافر ہمسری مجھ سے نہیں کرنا اندھیروں کے مسافر ہمسری مجھ سے نہیں کرنا میرے حصے میں مدح فاطمہ کی روشنی آئے میرے حصے میں مدح فاطمہ کی روشنی آئی. زہیر آخر سے لا مل ہی گیا زہرا
کی مدحت کا مجھے فردوس میں لے جان خود بنت نبی آئے، مجھے فردوس میں لے جان خود بنت نبی آئی۔ ایک مطلب دو تین شعر اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ اب علم کی شکل میں سب کا سپر عباس ہے، جیت اس کی جنگ میں ہوگی جدھر عباس ہے۔ کربلا میں شامیوں تم سب کی شامت آ گئی، بھاگو گے کیسے جدھر دیکھو ادھر عباس ہے۔ کس لیے دل میں بساؤں میں بھلا دنیا کا خوف۔ یہ شعر ایک پیغام کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ کس لیے دل میں بساؤں میں بھلا دنیا کا خوف، ساتھ میں کوئی نہیں میرے مگر عباس ہے، ساتھ میں کوئی نہیں میرے مگر عباس ہے۔ اپنی چھت کے اوپر بھی لگاؤ ایک علم، اپنی چھت کے اوپر بھی لگاؤ ایک علم، ظلم کو معلوم ہو جا اے ادھر عباس ہے۔ آسمان مصطفیٰ کا ہی قمر عباس ہے، آسمان مصطفیٰ کا ہی قمر عباس ہے۔ فاطمہ نے بھی کہا میرا پسر عباس ہے، فاطمہ نے بھی کہا میرا پسر عباس ہے، فاطمہ نے بھی کہا میرا پسر عباس ہے، فاطمہ نے بھی کہا میرا پسر عباس ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ ابھی آپ حضرات جناب زہیر صاحب سلطان پوری کو سماعت فرما رہے تھے، بارگاہ ائمہ معصومین میں بہترین کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ حاضرین مجلس، آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر جناب سید تہذیب الحسن زیدی صاحب مرحوم ابن سید محمد احمد زیدی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ نعرہ صلوات۔ چونکہ آج یہ مجلس چہلم ہے، اس لیے موت کے حوالے سے 4 میں سے پیش خدمت ہیں کہ جنت کی خواہش ہے دل میں مل جائے گی شرط ہے یہ، جنت کی خواہش ہے دل میں مل جائے گی شرط ہے یہ، کعبہ جائیں چاہے مدینہ سرور کا در یاد رہے، کعبہ جائیں چاہے مدینہ سرور کا در یاد رہے، اور شیشے کے محلوں میں رہیے یا چھپر کی چھاؤں میں۔ چوتھا مصرع بطور خاص کہ شیشے کے محلوں میں رہیے یا چھپر کی چھاؤں میں، جس میں ہمیشہ رہنا ہے وہ مٹی کا گھر یاد رہے، جس میں ہمیشہ رہنا ہے وہ مٹی کا گھر یاد رہے۔ مرحوم کے ایصال ثواب کے سلسلے سے ایک مطلع اور 3 شعر
پیش خدمت ہے، سماعت فرمائے، ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات کہ حق پرستوں سے جہاں بھی جب بھی ٹکراتی ہے موت، حق پرستوں سے جہاں بھی جب بھی ٹکراتی ہے موت، خود پشیماں ہو کے کترا کر نکل جاتی ہے موت، خود پشیماں ہو کے کترا کر نکل جاتی ہے موت۔ اور عاشق آل محمد کے لیے نعمت ہے موت، عاشق آل محمد کے لیے نعمت ہے موت، ان کو پیغام شہادت آ کے دے جاتی ہے موت، ان کو پیغام شہادت آ کے دے جاتی ہے موت۔ ہوتے ہیں افراد تہذیب الحسن جیسے ہی کچھ، ہوتے ہیں افراد تہذیب الحسن ہی جیسے کچھ، جن کے مرنے سے ہمیشہ دل کو تڑپاتی ہے موت، جن کے مرنے سے ہمیشہ دل کو تڑپاتی ہے موت۔ اور آخری شعر کی جس کہ ہم تو مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں صدا، ہم تو مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں صدا، ہم کہاں گھبراتے ہیں خود ہم سے گھبراتی ہے موت، ہم کہاں گھبراتے ہیں خود ہم سے گھبراتی ہے موت، ہم کہاں گھبراتے ہیں خود ہم سے گھبراتی ہے موت۔ اور ایک سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائے، ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ مطلب بطور خاص پیش خدمت ہے، سماعت فرمائے کہ ہم وہ ہیں جو ایمان کا سودا نہیں کرتے، ہم وہ ہیں جو ایمان کا سودا نہیں کرتے، اس طرح کے تاجر پہ بھروسہ نہیں کرتے، اس طرح کے تاجر پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ مظلوم سمجھتے ہو تو غم شہ کا مناؤ، مظلوم سمجھتے ہو تو غم شہ کا مناؤ، شبیر کسی سے بھی تقاضا نہیں کرتے، مظلوم سمجھتے ہو تو غم شہ کا مناؤ، مظلوم سمجھتے ہو تو غم شہ کا مناؤ، شبیر کسی سے بھی تقاضا نہیں کرتے۔ اور شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ ہوتی نہ اگر نہر یہ زہرا کے محل میں، ہوتی نہ اگر نہر یہ زہرا کی محل میں، عباس کبھی نہر پہ قبضہ نہیں کرتے، عباس کبھی نہر پہ قبضہ نہیں کرتے۔ تو یہ تو مولا کی بات تھی، ذرا سا مومنین کے سلسلے میں سماعت فرما لیں کہ ہوتی نہ اگر نہر یہ زہرا کے محل میں، عباس کبھی نہر پہ قبضہ نہیں کرتے۔ تو عباس کے قبضے میں اگر ہوتا نہ دریا، عباس کے قبضے میں اگر ہوتا نہ دریا، ہم رخ بھی کبھی جانب دریا نہیں کرتے، عباس کے قبضے میں اگر ہوتا نہ دریا، ہم رخ بھی کبھی جانب دریا نہیں کرتے۔ تو لائق سجدہ ہے تو ہم کرتے ہیں سجدہ، جنت کے لیے ہم تیرا سجدہ نہیں کرتے، جنت کے لیے ہم تیرا سجدہ نہیں کرتے۔ اور شعر سماعت فرمائے بطور خاص کہ کہتے ہیں جو بدعت ہے غم سبت پیمبر، ان لوگوں پہ ہم لوگ بھروسہ نہیں کرتے، اور جنت کی کبھی بو بھی نہیں سونگھ سکیں گے جو ذکر پہ شبیر کے رویا نہیں کرتے۔ شعر سماعت فرمائے کہ رونا تو حقیقت میں بطور خاص شعر سماعت فرمائے کہ رونا تو حقیقت میں ہے جینے کی علامت، رونا تو حقیقت میں ہے جینے کی علامت، مردہ ہیں وہی لوگ جو رویا نہیں کرتے، رونا تو حقیقت میں ہے جینے کی علامت، مردہ ہیں وہی لوگ جو رویا نہیں کرتے۔ اور سرور پہ لٹاتے ہیں فقط اپنی کمائی، سرور پہ لٹاتے ہیں فقط اپنی کمائی، ہم مال غنیمت پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم مال غنیمت پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ مقطع کا شعر ہے کہ یہ بات زمانے کو وسیم آج بتا دو، یہ بات زمانے کو وسیم آج بتا دو، غم کرتے ہیں سرور کا دکھاوا نہیں کرتے، غم کرتے ہیں سرور کا دکھاوا نہیں کرتے۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا محمد حجت صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ سرکار تشریف لائیں، ایک نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ گزارشی کے بعد سورہ حمد 3 بار سورہ توحید تلاوت کر مرحوم مقبول جناب سید تاج الحسن زیدی صاحب کے رکوع کا ثواب وصال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والآخرة خير وأبقى صلوات محمد اللهم صل على محمد ابھی 2 روز پہلے عید کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد ہم نے سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی ہے. اسی سورہ اعلیٰ کی 17ویں آیت کریمہ ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے والآخرت خیر و ابقا. آخرت بہتر اور دیر پا ہے. دیکھیے 3 لفظ ہیں آخرت خیر اور ابقا. انہی 3 لفظوں پہ مشتمل ہے آیت کریمہ. مختصر تنین آیت ہے لیکن معنی و مطالب کا سمندر ہے. اگر اس کی تفصیل لکھا جائے اس کے بارے میں کچھ لکھا جائے تو کئی جلد کتابیں بنے. چھوٹی سی آیت کریمہ والآخرۃ خیر و ابقا. آخرت بہتر اور دیر پا ہے. اس دنیا سے الگ دنیا ہے. اس دنیا سے مختلف دنیا ہے. اس دنیا میں تکالیف ہے، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، بلائیں ہیں، آوفغاں ہے، کرب ہے، بے چینی ہے. لیکن اس عالم میں، اس دنیا میں جس کو آخرت کہتے ہیں، نہ کرب ہے، نہ ہے، نہ فغا ہے، نہ بے چینی ہے، نہ درد ہے، نہ کرب ہے. وہاں ایسی عیش ہے جس نے اپنی آخرت یہاں بنا لی. والآخرت خیر و ابقا. آخرت بہتر اور دیر پا ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ مٹ جانے والی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے. دنیا کی ہر شے پر فنا کا سایہ ہے، مٹ جائے گی. سورج نکلتا ہے، بلند ہوتا ہے، منزل کمال کو پہنچتا ہے، پھر اسے زوال آتا ہے اور اس کے بعد ایک منزل ہوتی ہے جب غروب ہو جاتا ہے. انسان کی زندگی کا سورج طلوع ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، منزل کمال کو پہنچتا ہے، زوال آ جاتا ہے. اس کے بعد وہ چراغ، وہ زندگی کا سورج ڈوب جاتا ہے. ابھی پھول کھلتا ہے، مرجھا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی اگر آپ غور کریں تو اس کائنات میں، اس دنیا کے ہر شے پر فنا کا سایہ ہے، ختم ہو جانے والی ہے. لیکن والآخرۃ خیر و ابقا. آخرت بہتر ہے اور دیر پا ہے. عزیزان گرامی اس خاص نقطے کی طرف آپ کے ذہن کو متوجہ کروں کہ آخرت اور عقیدہ توحید یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. دونوں لازم و ملزوم ہیں. اگر اللہ پہ عقیدہ ہے تو آخرت پر بھی عقیدہ ہوگا.
اگر آخرت پر عقیدہ ہے تو اللہ پر بھی عقیدہ ہوگا، اگر اللہ پر عقیدہ نہیں ہے تو آخرت پر بھی عقیدہ نہیں ہوگا، اگر آخرت پر عقیدہ نہیں ہے تو اللہ پر بھی عقیدہ نہیں ہوگا۔ یہ لازم و ملزوم ہے، الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کا قائل ہوگا وہ آخرت کا بھی قائل ہوگا، جو اللہ کا منکر ہوگا وہ آخرت کے منکر ہوگا۔ قرآن مجید میں یہ دونوں ساتھ ساتھ استعمال ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ اب میں یہاں سے آیتیں پڑھتا ہوں۔ سورہ مبارک توبہ کی آیت ارشاد ہو رہا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے مسجدوں کو وہی آباد کرے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان بالکل ملا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ جو شخص آخرت کا منکر ہوگا وہ اللہ کے منکر ہوگا، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھے گا۔ اس سلسلے میں سورہ مبارک یوسف کی آیت پیش کرتا ہوں، جس میں دیکھیے ارشاد ہو رہا ہے، جناب یوسف اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ میں نے اس قوم کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، میں نے اس قوم کے مذہب سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے جو قوم لا یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ آپ نے دیکھا آخرت کا منکر ہیں لہذا اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے، تو جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوگا اس کا آخرت پر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے دو آیتیں پیش کی، ایک آیت میں نے پیش کی ہے سورہ مبارک توبہ کی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور دوسری آیت میں نے پیش کی ہے کہ جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھے گا وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھے گا۔ اس کے لیے میں نے پیش کی جناب یوسف کی وہ آیت کریمہ جس میں آپ نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ اب یہ حدیث پیش کرتا ہوں سرکار ختم مرتبت کی، حضور کے بیان میں بھی یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ استعمال ہیں، آخرت اور اللہ پہ عقیدہ، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ مولا فرماتی ہے نہج البلاغہ میں کہ میں پیغمبر اسلام کے پاس تھا، کفار کے سردار یہ پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور آگے کہتے ہیں کہ آپ نے تو وہ دعویٰ کر لیا کہ آپ کے خاندان میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا، آپ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کسی نے کیا ہی نہیں آپ کے خاندان میں۔ اب ہمارا ایک مطالبہ آپ سے ہے، اگر آپ وہ مطالبہ ہمارا پورا کر دے تو علمنا، ہم یہ جان لیں گے کہ انک رسول النبی، بے شک آپ نبی بھی ہیں رسول بھی، ہم جان لیں گے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ وہ مطالبہ ہمارا پورا نہیں کر سکے تو علمنا، ہم یہ جان لیں گے کہ انک ساحر و کذاب، معاذ اللہ آپ جادوگر ہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اگر وہ مطالبہ پورا کر دو تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ وہ مطالبہ کیا ہے؟ کیا وہ مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ یہ سامنے آپ کے درخت ہے، آپ اس کو حکم دیں، وہ درخت اپنے جڑوں کے ساتھ جگہ چھوڑے اور آپ کے روبرو آ کے کھڑا ہو جائے۔ پیغمبر اسلام نے اس درخت کو دیکھا اور ارشاد فرمایا یا ایتھا الشجرہ ان کنت تؤمنین باللہ والیوم الآخر وتعلمین انی رسول اللہ فانقلعی بعروقک حتی تقضی بین یدی باذن اللہ۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ درخت کو خطاب کیا اور درخت سے کہتے ہیں یا ایتھا الشجرہ، اے درخت، ان کنت تؤمنین باللہ وبالیوم الآخر، اگر تو اللہ پر ایمان رکھتا اور آخرت پر، یعنی حضور نے بھی دونوں لفظ ساتھ استعمال کیے ہیں،
اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ حضور درخت سے کہتے ہیں کہ اے درخت اگر تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وَتَعْلَمِينَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اور بالتحقیق تو یہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو فَانْقَلَئِ بِعُرُوقِكَ، تو اپنے جڑ سمیت جگہ چھوڑ میرے پاس آ جا اللہ کے اذن سے۔ یہ حضور نے فرمایا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حضور یہ 3 فقرے استعمال نہ کرتے، یہ نہ کہتے اگر تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اگر تو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اگر تو بالتحقیق یہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ 3 فقرے نہ کہتے اور حضور درخت سے اتنی بات کہتے کہ یا ایتھا الشجرہ انی امرتک، میں تم کو حکم دیتا ہوں تو اپنی جگہ چھوڑ اور جڑوں سمیت میرے پاس آ جا، تو کیا درخت نہ آتا؟ بھائی جب جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں اور جب جناب عیسیٰ بیماروں کو بغیر دوا کے اچھا کرتے ہیں، جب جناب موسیٰ عصا کے ذریعے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیتے ہیں، زمین پر مارتے ہیں پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، تو جو خاتون نبیین ہو، جو انبیاء کا سردار ہو، کیا وہ اپنے اشارے سے اپنے حکم سے بلا نہیں سکتا؟ ارے بھائی جو نبی چاند کے 2 ٹکڑے اشاروں سے کر دے، کیا وہ درخت کو نہیں بلا سکتا؟ حضور یہ کہہ سکتے تھے یا ایتھا الشجرہ، اے درخت انی امرتک، میں تجھے حکم دیتا ہوں اپنی جگہ چھوڑ اور آ جا۔ حضور نے یہ کیوں کہا؟ اگر تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اگر تو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور بالتحقیق تو یہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اپنی جگہ چھوڑ دے۔ یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ دیکھیے نبی اور امام پر کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یہ بھرپور حکمت سے معمور ہوتا ہے، اس میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جناب یوسف علیہ السلام نے تعبیر خواب پہ طریقہ اپنایا تھا۔ وہ طریقہ کیا تھا کہ 2 قیدیوں نے جناب یوسف سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، ان دونوں قیدیوں نے قید خانے میں جناب یوسف اپنے خواب کو بیان کیا، اور جناب یوسف نے خواب کو غور سے سنا، اور غور سے سننے کے بعد کہتے ہیں کہ لا یاتیکما طعام ترزقانہ نباتکم بتعبیل قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی۔ فرماتے ہیں ان قیدیوں سے لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتعبیل، دیکھو قید خانے کی طرف سے جو تمہیں کھانا دیا جاتا ہے وہ کھانا نہیں آنے پائے گا کہ میں تم کو تعبیر خواب بتا دوں گا، اور وہ ذالکما مما علمنی ربی، اور وہ مجھے میرے پروردگار نے سکھا دیا ہے، میں ادھر ادھر کے نہیں کہوں گا، ذالکما علمنی ربی، میرے پروردگار نے سکھا دیا ہے۔ اور اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام نے اپنا عقیدہ بیان کرنا شروع کیا، تعبیر خواب روک دی اور اپنا عقیدہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ وہ عقیدے میں کیا کہتے ہیں؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں نے چھوڑ دیا ہے اس قوم کے مذہب کو، کنارہ کش ہو گیا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور آخرت کے منکر ہے۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اپنے آبا و اجداد کے مذہب کی پیروی کی ہے، میں نے اپنے باپ، اپنے والد جناب یعقوب، اپنے دادا جناب اسحاق، اپنے پردادا جناب ابراہیم کے مذہب کی پیروی کی ہے۔ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی کو اللہ کا شریک قرار دیں، یہ ہمارے اوپر لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، پہلے میں کہتے ہیں عقیدے میں ہم نے چھوڑ دیا، اور دوسرے میں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنایا، پیروی کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کی بنیاد تبرع و تولا پہ ہے، پہلے خدا اور رسول کے دشمنوں سے بیزاری ہو اور پھر اس کے بعد محبت ہو، یہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ تقریباً 1.5 صفحات مشتمل جناب یوسف کے وہ گفتگو ہے جہاں آپ نے اپنے عقیدوں کو بیان کیا اور ان کے عقیدے کی خرابی کو بیان کیا، اپنے عقیدے کی خوبی کو بیان کیا، اور جب بیان کر چکے تب تعبیر خواب بیان کیا۔
آخر یہ کیوں؟ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور لوگوں نے بھی تعبیر خواب پوچھی ہے لیکن تاخیر نہیں کی ہے۔ مثلا جیسے پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ ام ایمن بہت رو رہی ہیں، پیغمبر اسلام نے بلایا کہ کیوں گریہ کر رہی ہو، کیا بات ہے؟ کیا اے خدا کے رسول میں نے دردناک خواب دیکھا ہے۔ کہا کون سا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک عضو میرے آغوش میں آ گیا، میری آغوش میں آ گیا ہے۔ اے خدا کے رسول طرح طرح کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ 10 منٹ کے بعد بتاؤں گا، 20 منٹ کے بعد بتاؤں گا۔ ارے بھائی جیسے ہی انہیں خواب بتایا، رسول نے تعبیر بتائی، خواب بہت اچھا ہے، خواب بہت اچھا ہے، ان قریب میری بیٹی کی ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام حسین ہوگا اور تیری آغوش میں رہے گا، وہ پلے گا۔ اب دیکھیے خواب سے اور تعبیر خواب سے آپ ملائیے۔ وہ یہ کہتی ہے میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ میری آغوش میں آ گیا ہے۔ رسول کہتی کہ عنقریب میری بیٹی کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام حسین ہوگا اور تیری آغوش میں رہے گا، تجھے تیری آغوش سے پلے گا، پروان چڑھے گا۔ میں کہوں گا اے خدا کے رسول یہ تعبیر خواب بیان کر رہے ہیں یا حسین و منی کی تفسیر بیان کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی یہ نہیں کہا کہ 10 منٹ کے بعد بیان کروں گا۔ اور جناب یوسف نے تعبیر خواب روک دیا اور اس کے بعد جب باقاعدہ تبلیغ کر چکے، موعظہ کر چکے اور اپنی بات ان تک پہنچا چکے، تب اس کے بعد آپ نے تعبیر خواب بیان کی۔ کیوں؟ اصل میں ہوا یہ کہ جب ان دونوں نے اپنے خواب کو بیان کیا تو جناب یوسف خدا کی دیے ہوئے علم کی روشنی میں یہ سمجھ گئے کہ اس میں ایک شخص کی ہلاکت ہے اور وہ مشرک ہے، لہذا حکمت سے کام لیا کہ پہلے تبلیغ کی، اپنے عقیدے کو بیان کیا، ان کے عقیدے کی خرابی بیان کی، تاکہ اگر وہ میرے موعظے کو سن کر کے، میری تقریر کو سن کر کے اگر وہ ایمان لائے گا، ایمان لانے کے بعد قتل کیا جائے گا تو اس کی آخرت بن جائے گی، آخرت بن جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب یوسف نے تبلیغ اس لیے شروع کی تاکہ آخرت بن جائے۔ بس عزیزان گرامی یہی مسئلہ تھا پیغمبر اسلام کے پاس کہ اگر پیغمبر اسلام سے جناب سلمان کہتے درخت کو بلا دیجئے، جناب عمار کہتے درخت کو بلا دیجئے، جناب مقداد کہتے درخت کو بلا دیجئے، تو پیغمبر اسلام کہتے کہ یا ایتھا الشجرہ انی امرتک، اے درخت میں تجھ کو حکم دیتا ہوں۔ لیکن جو تقاضا کر رہا تھا بلانے کا وہ ایسے لوگ تھے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، نہ آخرت پر ایمان رکھتے تھے، نہ رسول کو پہچانتے تھے۔ لہذا رسول اسلام نے ان کے تبلیغ کے لیے کہا یا ایتھا الشجرہ، اے درخت اگر تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور مجھ کو پہچانتا ہے کہ میں رسول ہوں تو اپنے جڑوں سمیت میرے پاس آ جا۔ اس لیے پیغمبر نے یہ راستہ اختیار کیا، حکمت سے کام لیا تاکہ یہ عبرت لیں، یہ نصیحت لیں۔ ایک درخت ہو کے اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ارے درخت ہو کے آخرت پر ایمان رکھتا ہے، درخت ہو کے رسول کو پہنچاتا ہے، ارے ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ایک درخت تو اللہ پر ایمان رکھتا۔ عزیزان گرامی یہ راز تھا کہ پیغمبر اسلام نے یہ فقرہ استعمال فرمایا، اے درخت اگر تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور بالتحقیق یہ تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اپنے جڑوں سمیت پلٹا، اس لیے تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ جب ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے، آخرت پر ایمان لائیں گے، رسول کو پہچان لیں گے تو ان کی آخرت بن جائے گی۔ تو جناب یوسف نے بھی چاہا کہ آخرت بن جائے گی، چونکہ جناب ام ایمن مومنہ تھی اس لیے پیغمبر نے تاخیر نہیں کہ فوراً تعبیر خواب بیان کر دی، چونکہ وہ مشرک تھے اس لیے جناب یوسف نے تعبیر خواب روک کے ہدایت کی، چونکہ یہ کافر تھے اس لیے پیغمبر اسلام نے کہا یہ دیکھو درخت ایمان رکھتا ہے اللہ پہ، آخرت پہ، ہم اس کو پہچانتا ہے۔ لیکن نہ وہ ہدایت یافتہ ہو چکے، نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے،
اور نہ یہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ جناب موسیٰ نے تبلیغ کی اور اس انداز سے کہ جو قرآن کی آیت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ مضبوط دلیلوں کے ساتھ، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے بلاؤ۔ دونوں نے طریقے احسن اچھے طریقے کو اپنا کر کے اللہ کی طرف بلایا، لیکن نہ وہ رسول کے پاس جو آئے تھے نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے، اور نہ جناب موسیٰ جناب یوسف سے جنہوں نے تعبیر خواب پوچھی تھی وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ دونوں ایمان لے لے عزیزان گرامی، لیکن اس کے برخلاف آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کبھی رسول کا امامہ پہن کے آ رہے ہیں، ایک خطبہ دیا، دو خطبہ دیا، تین خطبہ دیا کہ اب بھی کوئی آخرت بنا لے، اب بھی کوئی آخرت بنا لے، اب بھی کوئی آخرت بنا لے، اور یہی نہیں بلکہ عبادت کے لیے ایک شب کی مہلت لے لی تاکہ اب بھی کوئی بنا لے، اب بھی کوئی بنا لے۔ پیغمبر نے ہدایت کی، جناب یوسف نے ہدایت کی، لیکن کوئی ہدایت یافتہ نہ ہو سکا، اپنی آخرت کو نہ بنا سکا۔ لیکن زہرا کے لال نے ایک شب کی جو مہلت لے لی عبادت کے لیے، تو جس کو نے چاہا اس نے اپنی آخرت کو بنا لی، جس نے چاہا وہ ہدایت یافتہ ہو کے ایسی آخرت بنائی کہ زہرا کے لال کو یہ کہنا پڑا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں آزاد ہے۔ بنانے والے اس انداز سے آخرت بناتے ہیں۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد میں۔ والآخرۃ خیر و ابقا، آخرت بہتر ہے اور دیر پا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں رہو لیکن آخرت کی فکر کرو۔ حضرت نے ارشاد فرمایا اعمل للدنیا کأنک تعیش ابدا وعمل لآخرت کأنک تموت غدا۔ تم دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جیسے ہمیشہ رہنا ہو۔ جب یہ تصور رہے گا کہ ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ رہیں گے، تو زمین بھی ہوگی، جائیداد بھی ہوگی، کاروبار بھی ہوگا، دکان بھی، مکان بھی۔ دنیا کے لیے ایسی زندگی بسر کرو گویا ہمیشہ رہنا ہے۔ وعمل لآخرتک، اور آخرت کے لیے ایسے کام کرو تموت غدا، جسے کل مر جانا ہے۔ ایسے ہی سمجھیے جیسے کوئی بیرون ملک رہتا ہو، وہاں بھی بنا رہا ہو، وطن بھی بنا رہا ہو، اب بڑے اطمینان اور چین و سکون کے ساتھ ہو کہ جب تک حکومت چاہے گی ہم یہاں رہیں گے، لیکن جس دن حکومت نے تیور دکھائے، ہم سے کہا کہ اب یہاں سے نکلیے، تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے وطن بھی بنا رکھا ہے۔ بس مسئلہ یہی ہے عزیزان گرامی کہ دنیا میں رہو اس طریقے سے رہو کہ وہاں بھی بناتے رہو، تاکہ جب حکم اجل آ پہنچے تو کوئی فکر نہ ہو، وہاں تو ہے ہی ہے۔ تو عزیزان گرامی یہی راز ہے عزیزان گرامی جو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ایسے زندگی بسر کرو آخرت کے لیے گویا کہ کل مر جانا ہے۔ پیغمبر اسلام موت کے فضائل بیان کر رہے ہیں، موت کے فضائل سرکار خطیب بیان کر رہے ہیں، موت کے فضائل۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے خدا کے رسول مالی لا احب الموت، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں موت کو دوست نہیں رکھتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ الک مالون، کیا تیرے پاس مال ہے؟ کہاں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم مال وہاں بھیج دیے ہوتے کار خیر کر کے، صدقات کے ذریعے سے، حقوق اللہ و حقوق العباد ادا کر کے، تو پھر یہ کیفیت نہ ہوتی۔ تو عزیزان گرامی یہی مسئلہ ہے کہ وعمل لآخرتک کأنک تموت غدا، اور آخرت کے لیے ایسی زندگی بسر کرو جیسے کل مر جانا ہے۔ عزیزان گرامی آخرت کے لیے کام، یہ بڑی منزل ہے کہ آخرت کے لیے کام کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر ہم کام کریں تو اس کام کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور اس کام کو اس طرح سے بچائیں، حفاظت کریں جیسے ہم قیمتی سامان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے کار خیر بھی ضائع ہو جاتا ہے، کار خیر، عمل صالح ان کے طریقوں ضائع ہو جاتا ہے۔ بہت سی
وجہ ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ اگر ہم نے کار خیر کیا ہے تو ہم اس کو بیان نہ کریں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، نہ، وہ ایسے ہی ہے بیان کرنا جیسے ہمارے ہاتھوں میں گلاب کا پھول ہو، ہم نے ایک بار ہاتھ لگایا، 2 بار ہاتھ لگایا، 3 بار ہاتھ لگایا، 4 بار ہاتھ لگایا، جب بار بار ہم ہاتھ لگائیں گے تو تر و تازگی جاتی رہے گی، پتیاں ٹوٹ جائیں گی، یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی عمل صالح و کار خیر کی مثال وہ پھول جیسی ہے، اگر ایک بار بیان کیا تو ایک بار گلاب کے پھول کو ہاتھ لگایا، 2 بار بیان کیا 2 بار ہاتھ لگایا، 3 بار بیان کیا 3 بار ہاتھ، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ کیسے عمل خیر کی حفاظت کریں؟ اللہ کے خوشنودی کے لیے انجام دیا جانے والا عمل ہم کیسے بچائیں؟ واقعی بڑا گراں قدر ہوتا ہے، بڑی قیمت ہوتی ہے، ہم اسے محسوس نہیں کرتے۔ جناب موسیٰ سے ذرا پوچھئے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام وہ عمل خیر جن کو جس عمل خیر کو انہوں نے اللہ کے خوشنودی کے لیے انجام دیا، آخرت کے لیے انجام دیا، اس کام کی وہ کیسے حفاظت کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، میں اس موقع پر اس واقعے کو ضرور پیش کرتا ہوں، صرف اس لیے تاکہ ہم متوجہ ہوں کہ ہمارا انجام دیا ہوا وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو، خوشنودی خدا کے لیے ہو، وہ کتنا گراں قدر ہے، وہ کتنا قیمتی ہے، اس سے محسوس کریں۔ جناب یوسف مصر سے مدین کی طرف چلے، مصر سے مدین کا راستہ 1 ہفتے کی مسافت ہے، اور جناب یوسف وہاں چلے، وہاں سے راستے میں کھانے پینے کوئی سامان نہیں، بھوک نے ستایا تو پتے کھا لیے۔ مولانا نہج البلاغہ میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اتنے پتے کھائے کہ بدن ہرا ہو گیا، وہ سبزی نمایاں تھی بدن سے، پاؤں زخمی ہو گئے، لاغر و کمزور ہو گئے۔ مدین پہنچے، جب مدین پہنچے تو شہر مدین سے باہر سرحد پر سمجھیے کہ دیکھا کہ ایک جمع غفیر، ایک زبردست مجمع ہے، ایک ہجوم ہے، اور لوگ ایک کنویں پر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ جناب موسیٰ کی نگاہوں نے دیکھا کہ 2 پردہ عورتیں اپنے اپنے جانوروں کو لیے کنارے کھڑی ہوئی ہیں۔ جناب موسیٰ کو تشویش ہوئی کہ ہیں یہ پردہ عورتیں کیوں کھڑی ہیں؟ جناب موسیٰ آگے ان عورتوں کے پاس اور آگے کہتے ہیں کہ ما خطبکما، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہاری غرض کیا ہے، تم یہ کیوں آئی ہو؟ ان لڑکیوں نے کہا، قرآن نے پیش کیا، قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر فسقا لہما۔ ان لڑکیوں نے کہا کہ یہ جب تک کہ چرواہے اپنے جانور کو پانی پلا کے نہیں چلے جاتے، جب یہ نامحرم نہیں جاتے، ہم نہیں جائیں گے، ہم اپنے جانور کو پانی نہیں پلائیں گے۔ جب خلا ہوگا، جب سناٹا ہوگا، تب ہم نے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ اچھا، وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے بابا بہت بوڑھے ہیں، یہ فقرہ کیوں ہوگا کہ ہمارے بابا بہت بوڑھے ہیں؟ اس لیے کہا تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ یہ کس کی لڑکیاں ہیں، کیا اس کے گھر کوئی مرد نہیں ہے جو یہ لڑکیاں پانی پلانے کے لیے آ گئی ہیں؟ یاد انہوں نے کہا ابونا شیخ کبیر، ہمارے بابا بہت بوڑھے ہیں۔ دیکھیے اس سے ایک پیغام ملا کہ اگر کسی گھر میں کوئی مرد نہ ہو یا مرد ہو کام پہ لائق نہ ہو تو عورت کا اخلاق اسلامی کی رعایت کر کے، آداب اسلامی کا لحاظ کر کے کسی کام کے لیے گھر سے باہر جانا نگاہ شریعت میں کوئی معیوب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لڑکیاں آئی ہیں۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام جب یہ سنا تو فوراً ازدحام تھا، ہجوم تھا، اپنے بازوؤں سے مجمع کو ہٹایا اور کنویں پر پہنچے، اور کنویں پہ جانے کے بعد جو پانی کھینچ رہا تھا اس سے کہا بھائی ڈول دے دو، اسے فوراً دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈول کو 10 جوان مل کر کے کھینچتے تھے۔ جناب موسیٰ لاغر ہیں، کمزور ہیں، لیکن پرواہ کیے بغیر اس کی میں کمزور ہوں، تھکا مادہ ہوں، نہیں، ڈول لے لیا اور کبھی میں ایک ڈول تمہارے لیے کھینچوں گا تو ایک ڈول ان عورتوں کے لیے، اور اس کے بعد پانی کھینچا۔ اب دیکھیے اس میں ہے ہمارے لیے پیغام، قرآن میں جتنے واقعات ہیں ہمارے لیے پیغام ہے، پیغام ہے، قرآنی واقعات کے پیکر میں پیغام کی روح ہے۔
یا یوں کہوں کہ واقعات کے فانوس میں پیغام کی شمع روشن ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کی روشنی کو درک کریں، محسوس کریں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پانی کھینچا اور اس کا ہمیں پیغام دیا۔ وہ کیا پیغام دیا؟ وہ پیغام یہ دیا کہ اللہ جب طاقت دے، اللہ جب قوت دے تو اس طاقت و قوت کا شکریہ یہ ہے کہ کمزوروں کی مدد کی جائے۔ یہ ہے پیغام، کمزوروں کی مدد کی جائے۔ اور اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے جانوروں کو سیراب کیا، پانی پلایا اور کہا کہ سویرے چلے جاؤ گھر۔ وہ عورتیں جانوروں کو لے کے گھر گئیں، اور جب گھر گئیں تو وہ گھر تھا جناب شعیب پیغمبر کا۔ جناب شعیب پیغمبر نے لڑکیوں سے پوچھا کہ ارے بھئی یہ بچی پہلے کیسے؟ اب اس میں بھی ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہماری بچیاں، ہماری لڑکیاں جب کسی کام سے باہر جائیں، وقت سے پہلے یا وقت سے دیر سے آئیں، معمول سے دیر سے یا پہلے آئیں، تو ہم اس سے استفسار کریں، ہم اس سے پوچھیں آج پہلے کیوں آ گئی؟ کیا اسکول بند ہو گیا؟ یا دیر سے کیوں آئی؟ کیا اسکول بند ہو گیا؟ کیا معاملہ ہے؟ دیر سے آنے کی وجہ کیا ہے؟ پہلے آنے کی وجہ کیا ہے؟ جناب شعیب پیغمبر لڑکیوں سے پوچھتے ہیں یہ پہلے کیسے آ گئی؟ تو لڑکی نے پوری کہانی کہہ سنائی، پوری کہانی کہہ سنائی۔ تو جناب شعیب پیغمبر نے کہا کہ جاؤ، جا کر کے اس جوان کو بلا لاؤ۔ شرم و حیا کے چادر میں لپٹی ہوئی وہ لڑکی کی جناب موسیٰ کے پاس اور کہتی ہے اِنَّا بِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا۔ میرے بابا نے آپ کو بلایا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ یہ نیکی کی، آپ نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا ہے، وہ جزا دے۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام چلے۔ یہ بات مفسرین لکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ کے مزاج پر یہ بار ہوئی، یہ بات کہ میرے اس کے اجر دے۔ اِنَّا بِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، اجر دے۔ مگر مجبوری یہ تھی کہ یہ صحرا ہے، یہ جنگل ہے، جانور ہیں، درندے ہیں، نہ جاتے تو کرتے کیا؟ مجبوراً گئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب یہ پہنچے تو سورج ڈوب چکا تھا، اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جناب شعیب پیغمبر کھانا کھانے کے لیے تیار تھے۔ میں نے جس فقرے کے لیے، جس پیغام کے لیے اس واقعے کو نقل کیا، یہ پیغام یہ ہے۔ عزیزان گرامی، بہت ہی اہم پیغام ہے جس پیغام کے لیے میں نے اس واقعے کو اتنا نقل کیا آپ کے سامنے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ جب جناب موسیٰ وہاں پہنچے، دسترخوان لگا ہوا، جناب شعیب کھانا کھانے کے تیار ہے۔ جناب موسیٰ کو دیکھا، آئیے بسم اللہ، کہا نہیں، ایسا پتے کھائے ہیں، لاغر و کمزور ہیں، لیکن خودداری دیکھیے، غیرت دیکھیے۔ کہا نہیں۔ جناب شعیب نے کہا کہ ارے بھائی بھوکے ہیں آپ؟ کہاں بھوکا ہوں۔ کہا آئیے بسم اللہ۔ کہا نہیں۔ جو فقرہ کہا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت قیمتی فقرہ ہے جو جناب موسیٰ نے کہا میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں یہ کھانا، یہ اجرت نہ ہو اس کار خیر کی جو میں نے کار خیر اللہ کے لیے، رضا کے لیے کیا ہے، کہیں یہ مزدوری اور قیمت نہ ہو جائے، اجرت نہ ہو جائے اس کام کا جس کے لیے میں نے آخرت کے لیے کیا، انجام دیا ہے۔ کہا نہیں۔ یہ سننے کے بعد جناب شعیب کے دل میں قدر پیدا ہوئی، ارے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کھانا قیمت ہو میرے اس احسان کی، میرے اس کار خیر کی جو میں نے اللہ کے خوشنودی کے لیے انجام دیا۔ تو جناب شعیب نے کہا کہ ارے بھائی ایسا نہیں ہے، یہ تو مہمان نوازی میرے آباء و اجداد کا طریقہ ہے۔ تب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کار خیر، وہ کار خیر جو اللہ کے خوشنودی کے لیے انجام دیا گیا ہے، اس کے نبی کی نگاہوں میں کیا قدر و قیمت۔ عزیزان گرامی، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کام جو آخرت کے لیے انجام دیا جائے وہ بڑا گرا قدر ہوتا ہے۔ اور خدا واقعاً غریق رحمت کرے ہمارے چودھری صاحب سید تہذیب الحسن زیدی، وہ بھی کار خیر میں بڑا حصہ لیتے تھے۔
میرے سامنے انہوں نے حسین ارشادیہ اور مسجد کی ذمہ داری سنبھالی، اور واقعی میری نگاہوں نے دیکھا ذمہ داری کو انتہائی ذمہ داری بہترین طریقے سے، بہتر طریقے سے انجام دیا۔ ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا انہوں نے، اور جب تک وہ نگراں رہے بھرپور اچھے طریقے سے نگرانی کی اور اس کو سنبھالا اور اس ذمہ داری کو نبھایا، اور یہی نہیں بلکہ کار خیر بھی کرتے تھے اور غائبانہ پوشیدہ طور پہ کرتے تھے۔ خود میرے نگاہوں کے سامنے کا واقعہ ہے، خود میرے ساتھ، چونکہ دنیا میں نہیں ہے، تشویق کے لیے ترغیب کے لیے میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ دوسروں کے لیے ترغیب ہو، تشویق ہو۔ ایک طالب علم جو ایران جانا چاہ رہا تھا تعلیم علم حاصل کرنے کے لیے، حصول علم کے لیے ایران جانا چاہتا تھا، وہ بہت پریشان تھا، پیسے کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات پڑی ہوئی تھی، دیکھیں اللہ کتنا مسبب الاسباب ہے، کیسے سبب پیدا کرتا ہے، وہ کیسے ذریعہ پیدا کرتا ہے۔ اتفاق سے مجھے جانا ہوا رضولی، اور چودھری صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ باتوں باتیں میں نے بڑے دبے لفظوں میں کہا کہ ایک طالب علم اس قسم کا ہے، وہ ایران جانا چاہتا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ وہ لفظ مجھے یاد ہے۔ چودھری صاحب نے یہ نہیں کہا کہ کتنا دے دوں یا آپ کیا کہتے ہیں، چودھری صاحب نے فرمایا کہ اب کسی سے ذکر نہ کیجیے گا، میں انتظام کر دوں گا۔ اور جو انہوں نے کہا اسے کیا، اور برابر اس طالب علم کا خیال کرتے رہے۔ یقیناً یہی وہ عمل خیر ہے جو آخرت میں کام آئے گا۔ وَمَا تُقَدَّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو تم کار خیر، جو عمل خیر وہاں بھیجو گے اللہ کی بارگاہ میں اسے پاؤ گے، یہ جزا ہے۔ عزیزان گرامی یہی کام آئے گا۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر اور دیر پا ہے۔ عزیزان گرامی خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اس دنیا سے جاتے ہیں تو آخرت بنا کے جاتے ہیں، آخرت کے لیے کام کر کے جاتے ہیں، جاتے ہیں تو دل میں محبت اہل بیت کی شمع روشن کر کے جاتے ہیں اور محبت اہل بیت کو لے کے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم محبت اہل بیت عظیم سرمایہ ہے، ایسا سرمایہ ہے جو فنا کی گود میں جانے والی چیز کو بھی بقا کا تاج پہنا دیتی ہے۔ حدیث پیغمبر ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت پہ دنیا سے اٹھ جائے وہ شہید ہے۔ بہترین زاد آخرت اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا ہے حدیث میں حب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواضع، میرے اہل بیت کی محبت 7 مقامات پر فائدہ پہنچائے گی، 7 جگہوں پہ، 7 جگہوں فائدہ پہنچائے گی۔ احوالہن عظیمہ، جو بہت خوفناک ہوں گے، انسان لرز جائے گا، کانپ جائے گا۔ وہ ایسے مقامات ہوں گے جہاں کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا، لیکن میرے اہل بیت کی محبت، میرے اہل بیت کی محبت وہاں کام آئے گی۔ کہاں کام آئے گی؟ کہا پہلی منزل، کہا کہ عند الوفا، موت کے وقت عزیز، اقارب، بیٹا، چاہنے والے، ڈاکٹرز، حکماء، کوئی کام نہیں آئے گا، اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ فی القبر، قبر میں کوئی بچانے والا نہیں ہے، ہمارے ملنے جلنے والے، ہمارے بچے سپرد لحد کر کے چلے آئیں گے، کوئی بچانے والا نہیں۔ وہاں کیا ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی ہمارے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ اور کہاں کام آئے گی اہل بیت علیہ السلام کی محبت؟ خدا کی قسم بڑا سکون حاصل ہوتا ہے اس حدیث پیغمبر کو پڑھنے کے بعد، بڑا دل کو سکون ہوتا ہے کہ کہاں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کام آئے گی۔ عند النشور، جب محشور کیا جائے گا، جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، وہاں پہ اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ اور جہاں افراتفری کا عالم ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، وہاں اہل بیت کی محبت۔ عند الکتاب، جب نام اعمال دیا جائے گا، ایسا نہیں کہ نام پکارا جائے گا، نہیں، بلکہ
نام اعمال کو فضاؤں میں بکھیر دیا جائے گا، اس لیے کہا تطائر الکتب، تطائر اڑا دیا جائے گا، متفرق کر دیا جائے گا۔ نام اعمال فضاؤں میں بکھیر دیا جائے گا، جس کا نام اعمال ہوگا اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس وقت اہل بیت کی محبت، عند الکتاب جب نام اعمال ملے گا، عند الحساب جب حساب ہوگا، عند المیزان میزان کے وقت جب نام اعمال تولے جائیں گے، وعند الصراط اور جب صراط سے گزر ہوگا، اس وقت اہل بیت کی محبت نفع پہنچائے گی۔ حضور نے فرمایا واقعاً اہل بیت کی محبت کے کیا کمال ہے۔ اہل بیت کی محبت توفیق توبہ عطا کرتی ہے۔ حضور کی حدیث ہے من مات علی حب آل محمد مات تائبہ، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے اڑ جائے وہ توبہ کے ہوا اٹھتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا سے جاتے ہیں اور آخرت کو بنا کے جاتے ہیں۔ ایسا کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے آخرت بنائی اور آج زندہ جاوید ہیں، ان کا نام جلی حروفوں میں لکھا ہوا ہے۔ کس شان اور کس انداز سے انہوں نے آخرت بنائی ہے، اس انداز سے بنائی ہے کہ زہرا کے لال کو کہنا پڑا انت حر فی دنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے۔ نہیں، ارے حر نے تو اسی وقت اپنی آخرت بنا لی جب اس نے رسول کے بیٹی رسول اسلام کے پارے جگر صدیقہ طاہرہ کا احترام کیا، تعظیم کی۔ وہ موقع تھا جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اور حر کا آمنا سامنا ہوا، حر نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں فرق پر ہاتھ ڈالا، ادھر ہاتھ ڈالنا تھا۔ بی بی فاطمہ کے دل بند امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوا، فرمایا ثقلت کے امے، تیرے ماں تیرے غم میں بیٹھے، بڑی سخت منزل ہے۔ لیکن حر نے کہا کہ حسین آپ کی ماں سردار انبیاء کی بیٹی ہے، آپ کی ماں خاتم النبیین کی بیٹی ہیں، آپ کی ماں خاتون محشر ہے۔ بی بی کے احترام نے اور کو توفیق توبہ عطا کی۔ اس احترام کا نتیجہ شب عاشور ظاہر ہوا۔ کیا احترام ہے صدیقہ طاہرہ، احترام کیا، وہ احترام رنگ لایا کب؟ شب عاشور۔ عجب حال ہے، تصور کریں اتنا بڑا بہادر، اتنا بڑا شجاع، اتنا بڑا سورما، چہرہ زرد ہے، بدن میں راشا ہے، تھر تھراہٹ ہے، کپ کپی ہے۔ بھائی آگے بڑھا اور پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کیا حال ہے، یہ بدن میں تھر تھری کیسی، یہ اضطراب کیسا، یہ بے چینی کیسی، یہ کرب کیسا، یہ چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے، کیا بات ہے؟ رو کے کہا کہ میرے درد کو سمجھنا ہے، میرے کرب کو سمجھنا ہے، میری بے چینی کو سمجھنا ہے، میں لفظوں نہیں بیان کر سکتا۔ ہاں، اس رات کا سناٹے میں میرے ساتھ آؤ، چلو حسین کے خیمے کی طرف۔ دونوں بھائی چلے حسین کے خیمے کی طرف۔ جب کچھ دور خیمہ رہ گیا تو حر نے کہا کہ بھائی ذرا کان لگا کے سنو، یہ حسین کے خیمے سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ حر کے بھائی نے بڑھ کے آواز دی کہ یہاں رکو نہیں آتے، آگے بڑھو، میرے کانوں میں صرف حسین کے پیاسے بچوں کی آواز، الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ حر نے سر پیٹا اور کہا کہ بھائی انہی آوازوں نے مجھے مضطرب پر رکھا ہے، انہی آوازوں نے مجھے پریشان رکھا ہے۔ اگر آج میں زہرا کے لال کو گرفتار کر کے اس صحرا میں نہ لاتا تو آج میرے کانوں میں یہ آواز نہ آتی، کیونکہ میں لایا ہوں اس لیے میرے کانوں میں یہ دردناک آوازیں آ رہی ہیں۔ یہاں تک تو میں بڑے آسانی سے پڑھ لیتا ہوں، لیکن اب جو تصور کرتا ہوں تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے۔ حر جیسا بہادر، حر جیسا شجاع، حر جیسا سرما، امام حسین اسلام کے پیاسے بچوں کی آواز، الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس برداشت نہ کر سکا، ہائے رے عباس، ہائے رے علمدار حسینی، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس، الاتش الاتش سنتے رہے۔ ارے کیسے برداشت کیا؟ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ میرے استاد
آیت اللہ نظیفی تاوہ سرا عجیب فقرہ کہتے ہیں کہ جناب عباس نے خیمے میں جانا چھوڑ دیا. میں اکثر بیان کرتا ہوں جناب عباس نے خیمے میں جانا چھوڑ دیا. کسی شخص نے کہا کہ آقا عباس اب آپ خیمے میں نہیں جاتے؟ کہا نہیں، میں نے خیمے جانا چھوڑ دیا. کہا کوئی وجہ؟ کہا ہاں، اب جو خیمے میں بچوں کا حال ہے وہ عباس سے اب دیکھا نہیں جاتا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ آقا عباس وہ کون سا حال ہے؟ کہا پیاس کی شدت سے بچے اپنی انگلیوں سے زمین کربلا کھودتے ہیں، جب تر زمین آ جاتی ہے تو بچے اپنے سینوں کو رکھ دیتے ہیں. عباس سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا. اے ارباب ازا، اور جیسا بہادر، اور جیسا شجاع، اور جیسا سورما. امام کے پیاسے بچوں کی آواز اللہ تک برداشت نہیں کر سکا. پورے رات کرب میں گزاری، پورے رات بے چینی میں گزاری. جب صبح ہوئی تو امام علیہ السلام کے پاس آیا. امام نے فرمایا کہ اور جب تو دشمن بن کے آیا تھا تو میرے عباس نے پانی پلایا تھا، میرے اکبر نے سیراب کیا تھا. آج تو اپنا بن کے آیا ہے تو ہمارے خیموں میں پانی نہیں ہے. بچے شلطش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. کہا آقا مجھے مرنے کی رضا دیجئے. امام نے اجازت دی اور میدان میں آئے. زخموں سے چوروں کے گھوڑے سے گرے تو آقا کو آواز دی، مولا میری خبر لیجئے. امام پہنچے ہیں تو حور کا سر اپنے زانو پر رکھا ہے. خدا کی قسم کیا معراج ملی ہے. زہرا کے لال کا زانو تھا اور حور کا سر تھا. امام روتے جا رہے ہیں، آنسو پوچھتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں انت حر فی دنیا والآخرہ. اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے. اے ارباب ادا، ان نے شہادت دے کے ہمیں پیغام دیا والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہتر و دیر پا ہے. وسیعلم الذین ظلموا گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید لاہما کر مرحوم و مغفور جناب سید تہذیب الحسن زیدی صاحب کے روح کا ثواب اشاروں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.